وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العید إنه أواب۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی چیخ جس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ اور کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ آپ پہلے بھی یہ موضوع کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت میں شدت، اور اس شدت کو بڑھانے کے لیے آپ قیامت کے دن سے اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، جس پر مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آ کیوں نہیں رہا، اگر ہے تو ہمارے اوپر نازل کرواؤ، ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، کہاں پر ہے سب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب، یہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لہا من فواق، اور وہ ایسی چیخ اور ایسا سور ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ، کوئی ڈھیل، کوئی وقت نہیں ہوگا۔ یعنی انسان اس چیز کا انتظار کرے کہ جس کو ملنے کے بعد اس کو وقت مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات کا یقین تب ہوگا جب آپ مجھے ہلکا پھلکا کوئی نمونہ دکھائیں، ڈیمو دکھائیں، کوئی مٹیریل، کوئی ماڈل تھوڑا بہت دکھائیں، آپ کہتے ہیں نا لوگ۔ لیکن اللہ کا عذاب ایسا ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی وقت نہیں ملے گا کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہلکا پھلکا دکھا دو تو پھر ہم کیا ہے وہ آپ کی بات کو مانیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، ہاں قیامت کے دن جو ایک بہت بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے میں ہلکے پھلکے لوگوں کو عذاب دیتا ہوں دنیا میں۔ وہ دنیا کے عذاب ہوتے ہیں، یعنی وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کا تباہ ہو جانا، زلزلے آنا، عمارتوں کا گر جانا، بیماریاں یا کسی وائرس کا پھیل جانا، یعنی جس میں انسان جو ہے وہ اب سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قیامت ہی قائم ہو گئی ہے، جس طرح کرونا کے حالات آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس بڑے عذاب کو ہی لے آئیں پھر ہم سدھریں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ ما لہا من فواق، پھر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اتنے یہ بے وقوف ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ عجل لنا قطنا، ہماری عذاب کا جو ٹکڑا ہے نا وہ ہمیں دے دے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ یعنی اگر واقعتاً یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ نافرمانیاں کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کا عذاب ملے گا، تو پھر اللہ ہمارے اوپر اس عذاب کو نازل کر دے، ہمیں یقین آ جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یقین دلانے کے لیے کتنی عجیب قسم کی مانگ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے اس کی بات پر، بلکہ کیا ہے کہ ہمیں تباہ کر دے اگر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مشرک کی عقل، بالکل الٹ سوچتا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر عذاب کو نازل کر دے اگر یہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، چونکہ جب عذاب نہیں آتا تو پھر وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو آپ سے عذاب مانگ رہے تو آ کیوں نہیں رہا۔ لیکن اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اللہ اس سے پہلے لوگوں کو ان کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں کرتے اور ان کو فوت بھی نہیں کرتے۔ تو اصبر علی ما یقولون، صبر کریں اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ذکر کریں، یاد کریں ہمارے بندے کو، داود کو، ذا العید جو قوت والا ہے، إِنَّهُ أَوَّابٌ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی داود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری قوتوں سے نوازا۔ ایک تو اللہ نے ان کو حکومت اور بادشاہت ایسی دی کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، آگے بیٹا بھی ان کا ایسا ہی نکلا، اور پھر اللہ نے ان کو ہنر سکھایا لوہے کی یہ زرہ بنانے کا، اور اس کے ساتھ اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی کہ جس آواز کے ساتھ جو تھے پرندے بھی مدہوش ہو جاتے تھے ان کی آوازیں سن کر، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو یاد کریں، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا، وہ صبح و شام تسبیحات کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے اس نبی کا مقام کہ جس کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ ہے جس کو جو مقام عطا کرے، اس کی مرضی ہے۔ والطیر محشورا، پرندے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے مل کر، جیسے ہی وہ تورات کی تلاوت کرتے، چونکہ آواز بڑی خوبصورت تھی، جو پرندے آسمان پر اڑ رہے ہوتے وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے۔ کل اللہ اواب، سارے کے سارے اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی ہر پرندہ ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس جانا پسند کرتا تھا، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیحات کرنا پسند کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کو تسلی دلا رہے ہیں اللہ کا کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کے اندر ہماری حکمت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تو اپنے اس نبی کے تابع اتنی بڑی چیزیں کر دی تھی، ہم آپ کے لیے بھی تابع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ نظام اپنی حکمت کے مطابق چلاتے ہیں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اللہ نے ان کو بڑی مضبوط حکومت دی تھی، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، حکمت عطا کی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلے کی قوت، یعنی جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ عین عدل اور انصاف کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو یہ طاقتیں عطا کی۔